اور یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے. یہ تو ہونے لگا ہے. جب قرآن و حدیث نااہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا تو وہ ایسا کھلواڑ بنتا ہے نا کہ اس سے بجائے خیر پھیلنے کے شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ساس سسر کا جو رشتہ ہے یہ صلہ رحمی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خلق من الماء بشرا، ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، ہم نے نسب والا اور سسرال والا بنایا. اللہ نے نسب کو جس اہتمام سے بیان کیا، باپ دادا کے نسب کو، اسی اہتمام سے اللہ سسرال کو بھی بیان کر رہا ہے. آپ نسب والے رشتوں کے تو جوڑنے کے قائل ہیں اور سسرالی کو لفٹ ہی نہ کرائیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اور چند بے وقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، سسر کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک جزیہ نہیں بتاتا. جب اسلام نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان دیے اس کو، ایک نسب والا اور ایک سسرال والا، اور دونوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو نسب کے حکامات ہیں قریب قریب سسرال کے بھی وہی حکامات ہیں. بالکل ان جیسے نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے، ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے 100%. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب ہے ساس سسر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں، ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھاڑنا شروع کر دو بلا وجہ. پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اے ابو درداء، میرے والد کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، تو کیا میں چھوڑ دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. انہوں نے فرمایا اطع اباکا. انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ابا کو راضی کر کے رکھو، اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو ابا کو ناراض کر دو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو، باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو. آپ کہہ سکتے ہیں اسے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا، سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں؟ دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو؟ کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک صحیح، بولو نا کیا ہو گیا، وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی. نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو؟ وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، تبھی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا، وہ تبھی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا، وہ تبھی تو آ کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو درداء، بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو ابا کے کہنے پر فوراً چھوڑ دیتا، ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا. پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا، ساس سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا، جس کی بیس پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا اماں کی مانو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی؟ اس پر کوئی حدیث. اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی. جس کو عرف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے، جس کو عرف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے، بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے خلاف نہ ہو. ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا ذرا پانی لے کے آنا کچن سے، بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے، یہ اچھا سلوک ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ اٹ از کالڈ اچھا سلوک. جو اسکالر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس سسر پہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، کیا وہ اپنے گھر میں یہ ماحول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو، اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم، یہ اسلام یہ کہتا ہے، یہ فلاں کا بیان سن لو آپ. جس کو دیکھو قرآن حدیث کو کھلواڑ بنایا ہوا اس نے. پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی واٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی، برباد ہو گیا ہے، اور آپ نے اس کو سمٹا کے، جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے، دو خاندان ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس سسر کی، اس کو بھی تو چاہیے نہ کرے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے یہ عقلی دلیل دیتے ہیں، جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلاطونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے. جو فقہا نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے، پہلے میں اس کا جواب دے دوں. فقہا نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت، اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں. جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے.
شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے, بیوی کیس کر سکتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضاءً, یعنی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقاً اور صلہ رحمی کا تقاضا ہوتی ہے, اس میں کورٹ میں نہیں جا سکتے, عدالت میں نہیں جا سکتے. تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو. قانون کا سہارا, ایس ایچ او کو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی, بتا بھائی دفعہ 100 کون سی دفعہ لگے گی اس پہ؟ کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ. مہر پہ تو قانون ہے. یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, یا شوہر نسل روک رہا ہے, تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا. اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں. پاکستان میں تو نہیں کر سکتا, لیکن اسلام میں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں, اب میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں. شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کورٹ میں کیس کر سکتی ہے. کورٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے, یہ جائز ہے بالکل. لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے. تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہوؤں کو بالکل کیا کر دیا, ساس اور سسر سے آزاد.